الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کے کرم کے سائے میں ہم سب کو اس کے پیارے حبیب مکرم حضور سرور دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بابرکت مبارک محفل میں حاضر کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس محفل کی خیر و برکت نصیب فرمائے، خصوصاً صاحب محفل الطاف بھائی، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے صاحبزادوں کو، ان کے پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ اس محفل کی خیر و برکت عطا فرمائے، اور ان کی دعوت پر تشریف لائے ہوئے آپ مہمانان گرامی کو اور دیگر معزز مہمانوں کو اللہ تعالیٰ اس محفل کی خیر و برکت اور سعادت یوں عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ عشق و محبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کے پل پل کو، زندگی کے لمحے لمحے کو منور روشن فرما دیں۔ آج کے درس کا عنوان موضوع نہایت اہمیت کا حامل بھی ہے، ایمان افروز بھی ہے اور محبت افروز بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو محسوس کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سے محبت ہے، اس محبت کو اور اس پیار کو محسوس کیجیے، ہمیں اسے محسوس کرنا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، اس میں کوئی شک تو ہے ہی نہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں، اتنا پیار فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے اتنے شفیق ہیں، آپ ہمارے لیے اتنے مہربان ہیں، اتنے ہمدرد ہیں کہ عالم ارواح میں بھی اپنی امت کو ہمیشہ یاد رکھا، اور جب اس عالم رنگ و بو یعنی دنیا میں تشریف لائے اور اپنی ظاہری حیات طیبہ 63 سالہ بابرکت مبارک زندگی گزاری، تو بھی ہر جگہ اپنی امت کو یاد رکھا۔ اور اب جب کہ آپ عالم برزخ میں اپنی شان کے مطابق برزخی حیات میں جلوہ افروز ہیں، دوسرے لفظوں میں گنبد خضراء کے تلے آرام فرما ہیں، اب بھی اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں، اپنی امت پر مہربان ہیں، اور اس پر احادیث صحیحہ ہیں۔ مثلاً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہفتے کے 2 دنوں کا آپ نے ذکر فرمایا کہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، میرے امتیوں کے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ان کی نیکیوں پر میں خوش ہوتا ہوں اور ان کے گناہوں پر میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عالم برزخ میں بھی حضور گنبد خضراء کے سائے تلے بھی آرام فرما ہیں، تو اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور اس پر ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر وصال فرما گئے، آپ کے جسم اقدس سے آپ کی روح مبارک بظاہر جدا ہو گئی، اور آپ کو غسل دیا جا رہا تھا اور آپ کو اپنی مرقد شریف میں رکھا گیا، تو آپ کے لبہائے مقدس جنبش کر رہے تھے، آپ کے مقدس لب ہل رہے تھے، اور آپ زیر لب کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ آپ کی حیات برزخی پر بھی بڑی دلیل ہے اور بڑی حدیث ہے، اور یہ کہ اپنی امت پر کتنا مہربان ہے۔ اپنے لبوں کو جنبش دے رہے تھے، کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ غالباً حضرت فضل ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبوں کے قریب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ شب معراج جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بہت قریب ہوئے اور بہت قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ قاب قوسین سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ ان قربتوں کو آپ اور ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس وقت بھی اپنی امت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ خاص میں، رحمت الہی کے قرب خاص میں اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ آپ میری طرف متوجہ ہوں، یہ ڈیکوریشن تو پہلے بھی تھی، اب مزید کچھ بڑھ رہی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم
وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب بھی ہم محافل منعقد کرتے ہیں ہم سب اپنے گھروں میں، مساجد میں، دیگر جگہوں پر، تو مقصد ہمیشہ ایک ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ سیکھنے اور سکھانے کو مل جائے، ہم کچھ سمجھ لیں۔ ساری چیزیں موجود ہیں، ساری نعمتیں موجود ہیں، مگر ایک سمجھ کی کمی ہے۔ علم موجود ہے، قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے پاس نصاب ہدایت موجود ہے، نصاب رشد و ہدایت موجود ہے، ساری چیزیں مہیا ہیں، بس کمی ہے تو سمجھ بوجھ کی کمی ہے۔ سننے والے بھی موجود ہیں اور سنانے والے بھی موجود ہیں، مگر سمجھ کی کمی ہے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے تو زندگی بدل جائے، اس لیے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت تو ہے ہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سے محبت ہے اسے ہمیں محسوس کرنا ہے، تاکہ اس محبت میں مزید اضافہ ہو، اس میں مزید برکت ہو۔ ویسے تو سمجھنا چاہیے کہ ہر مقتدائے حق کو اپنے پیروکاروں سے اور جن لوگوں کو وہ ہدایت کی طرف بلا رہا ہو ان سے محبت ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی روحانی پیشوا ہو اسے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کی بات سنتے ہوں اور جنہیں وہ بلا رہا ہو ان سے محبت ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ اور صلحاء، ہمارے پیران عظام اور ہمارے مشائخ اعظام جو حق کے راستے پر تھے، انہیں اپنے مریدین سے اتنی محبت تھی کہ وہ کبھی اپنے مرید کو مرید نہیں کہتے تھے۔ گولڑا شریف میں سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ فروز ہیں، اور آپ کے مزار اقدس کا سفید گنبد چمک دمک رہا ہے۔ آپ کی گلشن میں اور آپ کی ذریت میں آپ کے ایک ہی بیٹے تھے جن کا نام سید غلام محی الدین ہے، اور آپ بابو جی کے لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ تو سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے سید غلام محی الدین، جن کی بڑی شان ہے، بڑا رتبہ ہے، اور دنیا روحانیت میں آپ کی بڑی شان ہے، آپ نے کبھی بھی اپنے کسی مرید کو یہ نہیں فرمایا کہ مرید، آپ ہمیشہ اپنے مریدین کو فرماتے تھے کہ یہ سنگی ہے۔ سنگی کا مطلب ساتھی ہے، پھوٹواری زبان میں پنجابی زبان سے قریب قریب ہے، اس میں ساتھی کو سنگی کہتے ہیں، جس سے ہمارے اردو محاورے میں سنگت کا لفظ ہے۔ تو سنگت کا مطلب رفاقت اور صحبت ہے، اور جو سنگت میں شریک ہو اسے سنگی کہتے ہیں۔ آپ اپنے مصاحبین مریدین سے فرماتے تھے کہ یہ ہمارے سنگی ہیں، سنگی قریب آ جائے، سارے سنگی قریب آ جائیں، سنگی آپ بات کریں، سنگی گل کرو، سنگی بات کرو۔ مطلب یوں کہتے تھے کہ جیسے کہ کوئی برابر کا مصاحب اور ہم نشین ہو۔ تو جتنے بھی روحانیت میں پیشوا اور مقتدا ہوئے ہیں، جتنے بھی اہل حق اور اہل علم ہوئے ہیں، وہ جنہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، انہیں اپنے سے کم تر سمجھنا تو دور کی بات، ہمیشہ انہیں اعزازی لقب دیتے تھے، معزز لقب دیتے تھے۔ حضرت ابو العطاس المدنی جو سید تھے اور مدینہ طیبہ میں آپ کا خانوادہ اور خاندان آباد تھا، سید قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، لیکن جب آپ انہیں خط لکھا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ سیدی و مرشدی، میرے سید، میرے سردار۔ یہ پیر اپنے مرید کو خطاب کر رہا ہے، پیر اپنے مرید سے کہہ رہا ہے کہ سیدی، میرے سردار، میرے آقا۔ تو یہ محبت ہر مقتدا کو اپنے پیروکاروں سے ہوتی ہے۔ حضور کی تو بڑی شان ہے، حضور کا تو بڑا درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبت کو، اپنی امت کے ساتھ محبت کو، اور کل انسانیت کے ساتھ اپنی محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیے کہ حضور کی امت دو حصوں میں ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے بھی جنات ہیں،
وہ سب حضور کی امت ہیں، امت دعوت ہیں، خواہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ کل انسان، کل جن و انس حضور کی امت ہے، اور حضور کو بحیثیت ان کے امتی ہونے کے ہر ایک سے محبت ہے، ہر ایک سے پیار ہے۔ اور جو آپ پر ایمان لے آئے، جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں، جو آپ پر ایمان لائیں گے، حضور کی محبت ان کے ساتھ اور زیادہ ہے، مگر بحیثیت امت کے آپ کو کل انسانوں سے پیار ہے، کل انسانوں سے محبت ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے انسانوں تمہارے پاس ایک شان والے رسول تشریف لائے ہیں۔ لقد جاءکم، تمہارے پاس، اس کم ضمیر جو مخاطب کی ہے، اس سے مراد صرف اہل ایمان ہی نہیں بلکہ خاص طور پر اہل مکہ اور مشرکین مکہ تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ تمہارے درمیان ایک شان والے رسول تشریف فرما ہیں، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں، یعنی تمہاری طرح کے انسان ہیں، جو تمہارے قبیلے میں سے ہیں، تمہارے خانوادے اور خاندان میں سے ہیں، جس سرزمین پر تم بستے ہو اسی سرزمین پر وہ آباد ہیں، جو تمہارے آباء و اجداد سے سلسلہ چل رہا ہے وہ انہی میں سے ہیں۔ من انفسکم، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے انہیں تم میں جب پیدا کیا تو بھی شان اعزاز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کلمات کہ من انفسکم، وہ تم میں سے ہیں، یہ آپ کی سیادت، نسب کی سیادت کا بیان ہے کہ آپ جس نسب میں پیدا ہوئے ہیں اس نسب کی بڑی شان ہے۔ آپ جس نسب میں، جس خانوادے اور خاندان میں تشریف فرما ہوئے ہیں وہ معزز ہے، محترم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے دنیا میں پیدا کرنا چاہا، لباس بشریت میں مجھے دنیا میں بھیجنا چاہا، مجھے پیدا کرنا چاہا، تو اللہ پاک نے سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ کو منتخب کیا۔ کنانہ یہ ایک خانوادہ اور خاندان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور پھر بنی کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا، اور نیچے پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کے مختلف خاندانوں میں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا۔ یا رسول اللہ، یہ انتخاب کس کے لیے ہے؟ ارشاد فرمائے کہ مجھے پیدا کرنے کے لیے اور مجھے دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ خانوادوں اور خاندانوں میں سے چنے ہوئوں کو چن رہا ہے، اور ان چنیدہ میں سے مزید چنا جا رہا ہے تاکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے۔ قریش کو منتخب کیا بنی کنانہ میں سے، پھر قریش میں بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کے خاندان میں پھر ان چنے ہوئے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایسا شان والا رسول دیا ہے، من انفسکم، جو تم میں سے ہے، یعنی تم میں منتخب ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جب تم تکلیف میں پڑتے ہو تو ان پر یہ گراں ہو جاتا ہے۔ جب تم تکلیف میں پڑتے ہو، اے مسلمانوں تم بھی اور اے انسانوں تم بھی، سب کے لیے میرے پیارے حبیب کی محبت اس معنی میں کہ تم ساری حضور کی امت ہو، یہ محبت مساوی ہے۔ تمہارا تکلیف میں پڑنا حضور پر گراں گزرتا ہے۔ ہمارا تو کسی سے مسلکی اختلاف ہو جائے اور وہ کسی پریشانی میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے پریشانی میں آ گیا، صرف مسلکی اختلاف پر۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبت کل انسانوں حتیٰ کہ کافروں مشرکوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تو حضور غمگین ہے، حضور پریشان ہے۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، قرآن پاک کی آیت ہے، کسی بھی تفسیر میں آپ پڑھ لیں، فلا يحزنك قولهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے جمع کیا اور انہیں ایمان کی دعوت دی، اسلام کی بنیادی تعلیمات ان کے سامنے رکھیں، لیکن وہ ضدی ہٹ درم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سوز، دل گرما دینے والی آپ کی دعوت اور آپ کے اس گرم جوشی پر انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا برا بھلا کہا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، غم زدہ ہو گئے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ فلا يحزنك قولهم، حضور غم زدہ ہو گئے، رات آ گئی، حضور کو نیند نہیں آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر یہ اسی حالت میں انتقال کر گئے، مر گئے، تو ان کے لیے آتش دوزخ اور آتش جہنم ہوگی، یہ اس میں جلیں گے۔ حضور ان کی آخرت کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے حضور غم زدہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا فلا يحزنك قولهم، اے پیارے حبیب ان کی باتوں کی وجہ سے جو آپ غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ ایمان نہیں لا رہے، آپ غمگین نہ ہوں۔ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ایمان کی دولت کسے دینی ہے اور کسے نہیں دینی یہ ہمارے فیصلے ہیں، یہ عالم امر کے فیصلے ہیں۔ پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا سلسلہ جاری رکھیں محبت کا اور دعوت کا، لوگوں تک دین پہنچانے کا سلسلہ آپ جاری رکھیں۔ آپ کی شفقت، رأفت، محبت اور ان کے لیے ایمان لانے کی دل کی چاہتیں اے پیارے حبیب ہم خوب جانتے ہیں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، اور یہ کافر مشرک جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ظاہر بھی ہم جانتے ہیں اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ ان کے ایمان لانے اور نہ لانے کا فیصلہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ ایسے ہی قرآن پاک کی وہ آیت کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان نہیں لا رہے اور اس کی وجہ سے آپ جو غم زدہ اور پریشان ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس غم اور حزن اور ملال میں اتنا بیمار ہو جائیں کہ آپ خود بیمار ہو جائیں اور آپ خود تکلیف میں آ جائیں۔ ایک دفعہ نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ سورج گرہن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی، یعنی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک ناراض ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ راضی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، آپ کا جب انتقال ہوا تو اتفاق سے سورج گرہن ہو گیا۔ اس پر بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ شاید کہ ان کے انتقال پر افسوس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی فرما دی، اس اعتقاد اور اس پیدا ہونے والے گمان کی نفی فرما دی۔ ارشاد فرمائے کہ سورج گرہن، چاند گرہن کسی کے انتقال کے ملال پر، افسوس پر، یا کسی کے پیدا ہونے کی خوشی پر نہیں ہوتا، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ البتہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو تو اللہ کی قدرت کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا کرنے کے بعد، سورج گرہن کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الم تعدنی اللہ تعذبہم وانا فیہم وہم تستغفرون ونحن نستغفرک، یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما۔ کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ اے پیارے حبیب آپ ان میں تشریف فرما ہوں گے تو میں ان پر اپنا عذاب نہیں اتاروں گا؟ الم تعدنی اللہ تعذبہم وانا فیہم، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ اے پیارے حبیب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں میں ان پر اپنا عذاب نہیں اتاروں گا۔ وہم یستغفرون ونحن نستغفرک، اے اللہ ہم سب معافی چاہتے ہیں، یہ معافی چاہتے ہیں اور ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ ہے ہی نہیں، اللہ پاک نے تو آپ کو گناہوں سے معصوم، تمام انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، گناہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ گناہ ہونے کا امکان ہے۔ اس کے باوجود حضور اپنے آپ کو اپنے گناہگار امتیوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں، یہ شان رحمت ہے۔ یعنی حضور اپنے امتیوں سے، گناہگار امتیوں سے جدا نہیں ہو رہے۔ الفاظ یہ ہیں
وہم یستغفرون، اے اللہ یہ مغفرت طلب کر رہے ہیں، ونحن نستغفرک، اے اللہ ہم بھی تجھ سے معافی طلب کر رہے ہیں۔ حضور اپنے آپ کو جدا رکھتے تو جملہ یہ ہوتا وہم تستغفرون وہم یستغفرون، اے اللہ یہ تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور وانا استغفر لہم، میں ان کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ حضور نے ایسا نہیں فرمایا، اپنے آپ کو اپنے گناہگار امتیوں کے ساتھ رکھ کر ان کی دعاؤں میں اپنی دعا کو دلہن کی طرح رکھا کہ حضور کی دعا قبول ہوتی ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ حریص علیکم، تمہارے ہر فائدے کے بارے میں میرے پیارے نبی خواہش مند ہوتے ہیں، اور ان کی خواہش شدید ہوتی ہے کہ میری ہر امتی کو خیر پہنچے، میرے ہر امتی کو بھلائی پہنچے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خاص طور پر اہل ایمان پر ان کی رأفت اور رحمت کی شان بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے، اپنی امتیوں کے لیے اور اپنی امت کے لیے ہر طرح سے آسانی چاہتے ہیں، ہر طرح سے آسانی، عبادات میں بھی آسانی ہو، نیکی پر عمل کرنے میں آسانی ہو، فرائض کی ادائیگی میں آسانی ہو، سنتوں کی ادائیگی میں آسانی ہو، اور ان اضافی عبادات کو کہ جو اپنی امت کے لیے آپ گراں سمجھتے تھے وہ ہمیشہ مخفی ہو کر صحابہ کرام سے علیحدہ ہو کر رات کی تنہائیوں میں کرتے تھے۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حدیث صحیح ہے، بڑی قابل توجہ حدیث پاک ہے۔ سیدہ ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدع العمل وهو يحب ان يعمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمل یعنی ایک نیکی کا کام بہت پسند ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وجہ سے اس پر تواتر یعنی اس پر مسلسل عمل چھوڑ دیا کرتے کہ کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ یحب العمل، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نیک کام بہت پسند ہوتا، لیکن آپ اس پر تسلسل کا عمل چھوڑ دیتے، مسلسل نہیں فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان يعمل به خشیۃ ان يعمل به الناس فیفرض علیہم، کہیں ان پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ تراویح کے بارے میں آپ سنتے ہیں، حدیث صحیح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز کے لیے ایک دن تشریف لائے اور تراویح کی نماز کی امامت خود کرائی۔ صحابہ کرام نے جو اس وقت مسجد نبوی شریف میں رات کے کسی حصے میں تھی کہ اتفاقاً صحابہ کرام کو حضور کے ساتھ تراویح پڑھنے کا شرف ملا۔ جب دوسرا دن ہوا تو جن صحابہ کرام نے تراویح کی نماز حضور کی اقتداء میں باجماعت ادا کی، انہوں نے دوسروں کو بتایا، تو جب دوسری رات آئی تو صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، صحابہ کرام کی تعداد بڑھ گئی۔ حضور پھر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور امامت میں صحابہ کرام نے تراویح کی نماز پڑھی۔ تیسرا دن ہوا تو صحابہ کرام نے مزید کو بتایا اور تعداد بڑھ گئی، مسجد نبوی شریف میں تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اب صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں کہ حضور تشریف لائیں۔ ابھی عشاء کے فوراً بعد کا وقت نہیں تھا، رات کا ایک خاصا حصہ گزر چکا تھا، تقریباً رات کی 2/3 گزر چکے تھے، رات کا آخری تیسرا حصہ ہے۔ صحابہ کرام انتظار میں ہیں، حجرہ مقدس کے پردے پر نگاہ ہے کہ پردہ سرخے اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن با کمال کے ساتھ تشریف فرما ہوں اور ہمیں نماز تراویح پڑھائیں، لیکن حضور تشریف نہیں لائے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما زال بکم صنیعکم حتی خشیت ان تفرد علیکم فعجزوا عنہا، ارشاد فرمائے کہ تمہارا نماز تراویح کے لیے انتظار کرنا یہ سب مجھ پر ظاہر تھا، مجھے پتا تھا کہ آپ میرے انتظار میں ہیں، آپ میرے انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں قصداً جان بوجھ کر باہر نہیں آیا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ
اگر نماز تراویح میں آپ کو دوبارہ پڑھا دیتا اور اس طرح تسلسل ہو جاتا تو مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ میں چاہتا تھا کہ میری امت پر فرض نہ ہو کہ عبادت کے اس اضافے کی گرانی ہر ایک کے لیے گرانی نہیں ہوگی، بعض کے لیے تو عبادت کی لذت ہے لیکن میری امت کے اکثر افراد کے لیے گرانی ہوگی۔ میں اپنی امت پر گرانی اور بوجھ نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ مسواک کے بارے میں آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں بوجھ اور گرانی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کی ادائیگی کے لیے مسواک کرنا ان پر لازم کرا دیتا تھا، لیکن میں یہ حکم ارشاد نہیں فرماتا، میں اپنی امت کے لیے آسانی چاہتا ہوں۔ تو ایک طرف حضور نے اپنی ترغیب اور محبت بھی ظاہر فرما دی، دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ میری امت پر میں گرانی نہیں چاہتا کہ ان کے لیے مشقت ہو جائے۔ محترم معزز سامعین کرام، دینی مسائل اور معاملات میں درجنوں نہیں سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانی چاہی۔ رات کو تہجد کی نماز حضور پڑھتے ہیں، ساری رات ایک قیام میں گزار دیتے، اکیلے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قادر تھے، اللہ تعالی نے آپ کو عبادت کی وہ کمال لذت عطا فرمائی کہ ایک ہی قیام میں ساری رات گزار دیتے ہیں اور لذت سے سرشار ہیں۔ لیکن وہی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے ہیں تو ہلکی پھلکی نماز پڑھاتے ہیں، خفف فی الصلاۃ، فرض نماز پڑھاتے تو ہلکی پھلکی نماز پڑھاتے، یعنی قرات مختصر فرماتے، اور اس مختصر قرات میں بھی خواتین صحابیات کے بچوں اور بچیوں میں سے کسی کے رونے کی آواز آتی تو اس ہلکی پھلکی نماز کو مزید ہلکا فرما دیتے۔ ایک دن صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو نماز بہت مختصر پڑھائی۔ ارشاد فرمائے کہ مختصر کیسے نہ کرتا، مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، میں نہیں چاہتا تھا کہ نماز کی طوالت اس بچے اور اس کی ماں کے درمیان رکاوٹ بنے، میں نے چاہا کہ میں جلدی سلام پھیر دوں تاکہ بچے کی ماں اپنے بچے کے لیے فارغ ہو جائے اور اپنے بچے کو اپنی گود میں لے لے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، یہ آپ کی اور میری نماز نہیں، یہ اولیاء کی نماز نہیں ہے، بلکہ امام الاولیاء، امام الانبیاء، امام الرسل حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، جن کی نماز کا ہر لمحہ اللہ کا دیدار ہے، جن کی نماز کا ہر لمحہ حضور کا دیدار قلبی ہے، یعنی آپ قلب اطہر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں، اور اس نماز میں جب اللہ تعالی سے کامل تعلق ہے وہاں پر بھی حضور اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ محسوس کیجئے آپ اور اس بات کی گہرائی تک جائیے، اگر آپ جا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرف قربت کی لذت کسے کہتے ہیں، اس وقت تو انسان سب بھول بھال جاتا ہے۔ کبھی آپ کو یا مجھے نصیب ہوئی ہو، کبھی ہم دعا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ گڑ گڑا کر، اپنی پریشانیوں اور تکالیف سے نڈھال ہو کر، اپنی دینی یا دنیاوی مشکلات سے نڈھال ہو کر اللہ کی بارگاہ میں غم زدہ ہو کر گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں، اپنی گناہگار زندگی اور گناہگار حیثیت کے مطابق اس وقت جو لذت ملتی ہے، اس لذت میں کون کس کو یاد کرتا ہے؟ لیکن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ اس وقت بھی امت یاد ہے۔ شب معراج حضور صرف قلبی دیدار نہیں کر رہے بلکہ اپنے سر اقدس کی آنکھیں بھی دیدار میں شامل ہیں۔ دل تو دیدار کر ہی رہا ہے، مگر یہاں آپ کا جسم اقدس عرشوں سے اوپر لامکان کی سرحدوں میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہیں اور قاب قوسین او ادنیٰ کی شان میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہے اور ارشاد ہو رہا ہے، اے پیارے حبیب کہیے آپ کیا چاہتے ہیں، سل تعطا، اے پیارے حبیب آپ مانگیے، آپ کی
آپ کی ہر دعا پوری کی جائے گی، آپ کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے گا، آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہیں اور اپنی امت کے لیے عرض کر رہے ہیں، وَوَجَدَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب یقیناً آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتوں سے آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی اس مقام رضا میں کیا مانگا؟ مقام رضا میں آپ نے اپنی امت ہی کو تو مانگا، اپنی امت کا سوال کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس آیت کریمہ سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ خاص میں بروز محشر جب آپ حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے پیارے حبیب مانگیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ حدیث شفاعت طویل ہے، اس کا ایک حصہ ہے، آپ مانگیے آپ کیا چاہتے ہیں، آپ سوال کیجیے آپ کی عطا پوری کی جائے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ اے پیارے حبیب آپ مانگیے آپ کو راضی کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر صرف ایک لفظ ہوگا کہ امتی، یا اللہ میں تجھ سے اپنی امت چاہتا ہوں، میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے، یعنی اے اللہ میری امت کو میرے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کریں گے۔ اور حضور راضی ہوں گے، کیسے راضی ہوں گے؟ ایک حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نمازیں پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد اپنے حجرہ مقدس میں تشریف لے جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جس طرح پہلے نشست و برخاست رکھتے تھے، ہم سے جس طرح بات چیت کرتے تھے، آپ نے وہ وقت ہمیں، اس وقت سے ہمیں کچھ دیر کے لیے سعادت مندی کا موقع نہ دیا۔ اس طرح حضور نماز پڑھاتے، حجرے میں تشریف لے جاتے، ہم انتظار کرتے رہتے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن، 3 دن ہو گئے، مگر حضور کا یہی معمول مبارک ہے۔ اور صحابہ کرام جو حضور کی توجہ رحمت سے ان کا حیات زندگی جل رہا تھا اور حضور کی توجہ پر ان کی زندگی منحصر تھی، منحصر تھی، ان کے لیے یہ بات تو بڑی شاق تھی۔ ایک لمحے کے لیے حضور توجہ نہ فرمائیں تو وہ اپنے آپ کو بجھا بجھا محسوس کرتے تھے، اور یہاں 3 دن گزر گئے، حضور گفتگو نہیں فرما رہے، حضور کا تبسم نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نماز پڑھاتے ہیں اور حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ تشریف لائے صحابہ کرام کی طرف کہ حضور کا چہرہ خوشی سے، آپ کا چہرہ روشن تھا اور خوشی آپ کے چہرے مبارک پر ظاہر تھی، خوشی سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، ہمیشہ خوش و خرم رکھے، یا رسول اللہ کیا نوید ہے، کیا خوشی ہے، ہمیں ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے 3 دن اس طرح تمہارے ساتھ گفتگو نہ کرنے اور ہم کلام نہ ہونے نے تمہارے لیے تکلیف اور حزن پیدا کیا، لیکن سنو، میں ان 3 دنوں میں اپنے رب سے اپنی امت مانگ رہا تھا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا، اے اللہ میری امت کے معاملے میں آسانی فرما دے، میری امت پر عفو درگزر فرما، میری امت پر رحمت فرما۔ اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ اے پیارے حبیب ہم آپ کی امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب جنت میں داخلہ عطا کریں گے۔ میں نے عرض کی، جی نہیں ہے میرے رب، مجھے اور چاہیے، مجھے اپنی امت کے بارے میں اور مغفرت اور بخشش چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب ان 70,000 کہ جن کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، ان ہر ایک کے ساتھ 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ
ہم مزید 70,000 کا آپ سے وعدہ فرماتے ہیں۔ 70,000 میں سے ہر ایک کی شان یہ ہوگی کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ رحمت الہی کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رب کریم، تیری نعمتیں، تیری عطائیں سر آنکھوں پر، مگر مجھے اپنی امت کے لیے اور مغفرت چاہیے۔ تیری عطا، تیری مغفرت، بخشش کی اور خیرات میں مانگتا ہوں۔ یا اللہ میری امت کے معاملے میں اور مجھے نواز دے۔ اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا پیارے حبیب، ان 70,000 کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جو 70,000 ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 کی بے حساب جنت میں داخلے کی بشارت ہم آپ کو عطا کرتے ہیں۔ کیا حضور راضی ہو گئے یا حضور اس بات پر آپ رک گئے؟ یہ تو شان رحمت للعالمین ہی نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جنہیں حضور یہ شان عطا کرے ان کی شان بہت بڑی ہے۔ کون مانگ رہا ہے؟ رحمت للعالمین، شان رحمت للعالمین والے اللہ کے پیارے حبیب مانگ رہے ہیں، اور مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے۔ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں، جس کے کرم کی کوئی حد نہیں، جس کی شان مغفرت کی کوئی حد نہیں۔ حضور کی نگاہیں اس پر تھیں، یا رب العالمین تو اور حساب، 70,000 تو حساب ہے، 70,000 تو حساب ہے، 70,000 میں سے ہر ایک میں بھی 70,000 تو حساب ہے، اور ان میں سے ہر ایک میں بھی 70,000 تو بھی حساب ہے۔ یا اللہ مجھے حساب والی مغفرت نہیں، تیری شان کے مطابق چاہیے۔ میں تیرا پیارے حبیب جسے تو نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان دی ہے، اے اللہ میں مانگ رہا ہوں، اور مانگ تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ میری شان یہ ہے کہ میں سائل بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور تو اے اللہ رب العالمین ہے۔ اے اللہ میرا اور تیرا جو تعلق ہے اس کے مطابق تیری دین ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اس کے مطابق مانگتا ہے۔ اگر میرا ظرف یہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے تو میں صرف اپنے لیے جنت ہی مانگنے پر خوش ہو جاؤں گا، اور جس کا ظرف بڑا ہے، ہمارے مشائخ، پیران عظام جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ صرف اپنی مغفرت، اپنے مریدین کی مغفرت نہیں، بلکہ بعض دفعہ ان کی سنگت اور صحبت میں بیٹھنے والے کی بھی اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ حضور سیدی غوث العظم سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری محفل اور سنگت میں بیٹھ گیا، میں نے اللہ پاک سے وعدہ دیا ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثاء، اس کے پسماندگان حاضر ہو گئے، عرض کی کہ حضور ہمارے مورث کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ ارشاد فرمائے کبھی سنگت میں بیٹھے تھے ہمارے؟ عرض کی جی نہیں۔ ارشاد فرمائے کہ اچھا کبھی جہاں ہم واز کر رہے ہوتے تھے ہماری مسجد کے سامنے سے کبھی گزرا تھا؟ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمائے کہ پھر گھبراؤ نہیں، میں نے اپنے رب سے، اپنے رب کی رحمت سے یہ طلب کیا ہے، اے اللہ اس محفل واز و نصیحت کے قریب سے بھی جو گزر جائے، اے اللہ اسے بھی جنت میں داخلہ عطا فرما۔ تو جتنا ظرف ہوتا ہے بندہ اتنا مانگتا ہے۔ اگر ظرف اور برتن تنگ ہو تو پھر سوال بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ برتن اور ظرف اور جھولی جو تنگ ہے، اور یہاں جھولی کس کی ہے؟ یہاں جھولی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اللہ کے سائل ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب تو ہیں ہی، مگر شان عبدیت یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سائل بھی ہیں، مانگتے ہیں آپ اللہ پاک سے، سائل بن کر، حاجت مند بن کر اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ تو آپ حاجت پیش کر رہے ہیں، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہیں، یہ آپ کی جھولی ہے، اور آپ سائل بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب آپ راضی ہوں، ہم آپ کی امت کو حساب کتاب میں نہیں بلکہ بے حساب، گنتی نہیں ہوگی، بے حساب ہم آپ کی امت کو داخل جنت کریں گے، اور اتنا کریں گے کہ آپ خود کہیں گے اے میرے رب میں تیری نعمتوں اور تیری رحمتوں پر میں راضی ہو گیا ہوں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جب تک میں یہ نہیں کہوں گا کہ اے اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، اللہ پاک کی طرف سے بخشش کے خزانے لٹائے جاتے رہیں گے۔ کیا شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی محبت اپنی امت سے
اتنا پیار ہے، اپنی امت سے اتنی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے مجھے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر کیا ہو گیا، کمزور ہو گئے ہو؟ کیا ہو گیا ہے، کمزور ہو گئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے عبادت کرتا ہوں۔ حضور کو یہ خبر پہنچی تھی کہ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں اور مسلسل نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا کہ تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، نفل عبادت اتنی کرو کہ جتنی طاقت ہے، کیونکہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ وہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، بندہ عبادت کرنے سے تھک جاتا ہے۔ تمہاری ذات کا تم پر حق ہے، ارشاد فرمائے کہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھو اور فرائض عبادات کے بعد نفل عبادات اتنی کرو کہ جتنی ہمت طاقت۔ یہ حضور کی شان رحمت للعالمینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس قدر مہربان ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، برآخر کی جو بات ہے وہ ذرا آپ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس پیار کو محسوس کرنا یہ بہت بڑی فلاح اور کامیابی ہے۔ ہم چونکہ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے کاروبار سے نکلیں، ہمیں فرصت نہیں ہے کہ اپنی دلچسپیوں اور مشاغل سے نکلیں۔ ہم گھر بناتے ہیں، اس سے بڑا چاہتے ہیں، اس سے بڑا چاہتے ہیں، یا تو زندگی اس میں گزر جاتی ہے، یا پھر یہ کہ بچوں کے لیے، اولاد کے لیے یہ بھی کر لوں اور وہ بھی کر لوں اور ان کی یہ پراپرٹی ہو جائے، یہ جائیداد ہو جائے، ہماری زندگی یا تو اس میں صرف ہو جاتی ہے، یا پھر گھریلو معاملات اور گھریلو جھگڑے اور خاندانی جھگڑے اور فساد میں ہم الجھ کر رہ جاتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے سے حسد کی آگ میں ہم جلس کر رہ جاتے ہیں، زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ہے کہ جو ہمارے ذہن میں نہیں، مگر وہ ہر لمحے ہمیں یاد کر رہے ہیں، ہر لمحے ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ معافی چاہ رہے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، وہ ہمارے لیے معافی چاہ رہے ہیں، ہمارے غلطی کرنے سے پہلے جو ہمارے لیے معافیاں طلب کر رہے ہیں، ہماری توجہ ان کی طرف نہیں جاتی۔ اس محبت کو اگر محسوس کرنے کا آپ وظیفہ یا طریقہ سمجھنا یا محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ باادب ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ حضور کی بارگاہ میں مؤدب ہو کر، باوضو ہو کر، ادب سے، توجہ سے درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، جس قدر ممکن ہو، مگر ادھر ادھر بے توجہی والا نہ ہو، ادب سے اور راغب ہو کر۔ بالخصوص سونے کا وقت قریب ہو، اس وقت ہم ساری مصروفیات سے فارغ ہوتے ہیں، تو شروع میں کم سے کم ایک تسبیح یعنی 100 بار درود پاک، کوئی سا بھی درود ہو، حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، اس نیت کے ساتھ کہ میں پڑھ رہا ہوں اور حضور سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں اور حضور سن رہے ہیں، اور میں حضور پر درود پڑھ رہا ہوں، میں جتنا بھی بدکار سیاہکار کیوں نہ ہوں، مگر اللہ کی رحمتوں کی بارش مجھ پر ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور یہ اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی قید سے حضور نے مطلق ارشاد فرمایا ہے، اگر اخلاص اور محبت ہو تو کیا شان ہوگی۔ تو توجہ کے ساتھ حضور کی محبت کو محسوس کرنے کی نیت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ کی قسم، میں قسم اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آئے اس بات پر کہ اگر ہم توجہ سے پڑھنا شروع کریں گے اور پہلی بار ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں گے، اور اس نیت کے ساتھ کہ حضور سن رہے ہیں اور حضور جواباً دعائے رحمت سے نواز رہے ہیں اور اللہ پاک مجھ پر رحمت برسا رہا ہے، تو اسی نشست میں حضور کی محبت میں انشاءاللہ رونا نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر اس پر مسلسل اس پر فوکس رہے اور روزانہ یہ معمول لگاتار رہے، کتنی برکتیں ہوں، گناہوں سے نجات مل جائے گی، بڑے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ درود پاک کی اتنی برکت ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور عمر گزر گئی گناہوں میں، اب عمر کا تھوڑا حصہ باقی ہے، گناہوں سے توبہ تو کر لی ہے مگر فائدہ کیا؟ ارشاد فرمائے گھبراؤ نہیں،
اللہ تعالیٰ نے اس کا تدارک کا طریقہ رکھا ہے، فرائض عبادات کے بعد اپنا زیادہ وقت درود پاک پڑھنے میں گزارو، کیونکہ درود پاک کی شان یہ ہے کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے حضور کے لیے رحمت کی دعا طلب کرتے ہیں، تو ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق رحمت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر حضور جو ہمارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں وہ اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، حضور کی شان یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ توجہ رحمت فرما دیں تو حدیثیں شاہد ہیں کہ قیامت کے دن کئی دوزخی، کئی جہنمی جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے، مگر حضور کی توجہ رحمت ہوگی کہ وہ دوزخ سے نکل کر جنت میں پہنچیں گے۔ حضور کی توجہ رحمت کوئی چھوٹی چیز ہے، حضور کی توجہ رحمت، اللہ کی قسم اللہ کی توجہ رحمت ہے۔ ہم حضور پر درود پڑھیں اور حضور توجہ رحمت فرمائیں، بیڑے پار ہو جائیں، زندگی بدل جائے، گناہوں سے سیاہ دل نور سے بھر جائے، اور گناہوں اور عصیان سے لت پت جو زندگی ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا آئینہ بن جائے، اگر درود پاک کی خیر و برکت ہمیں ملنا شروع ہو جائے۔ بڑا وظیفہ ہے، بڑی شان ہے درود پاک کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل مقدس کی خیر و برکت عطا فرمائے۔ بالخصوص آج کی محفل کے واسطے وسیلے سے اللہ تعالی ہم سب کو روزانہ کی بنیاد پر ذوق و شوق محبت سے درود پاک کے نذرانے اور گجرے اور گلدستے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کا معمول مبارک عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔